الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، سورۃ مائدہ کی جو آخری دو رکوع ہیں ان میں سے پہلی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ مائدہ کی ان آخری دو رکوع کے اندر قیامت کے حالات کو ذکر فرمایا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ مائدہ کے آخر میں قیامت کے حالات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس صورت میں ہم نے بہت سارے احکامات سیکھے ہیں تاکہ جب آخرت انسان کے سامنے ہوگی تو ان اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ان آخری دو رکوع کے اندر حالات کے ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور ان کے معجزات کا ذکر بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ تعالی رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، پھر کہے گا تم کیا جواب دیے گئے تھے۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے انسان نے جواب دینا ہے۔ پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں بہت زیادہ مرتبہ یہ حدیث مبارکہ ذکر کی جا چکی ہے کہ ہر انسان نے اللہ کے سامنے جا کر کل دنیا کے اندر زندگی جو گزاری ہے اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے رسولوں سے، کیا میرے رسولوں یہ بتاؤ کہ تم نے لوگوں تک میرے احکامات پہنچائے تھے تو لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ یہ سوال کن سے ہوگا؟ رسولوں سے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر یہ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ سوال امتوں سے بھی کریں گے، یعنی سارے کے سارے لوگوں کو جمع فرما کر ان کو کہیں گے کہ تمہارے سامنے ہمارے رسول آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ تو روایات کے اندر آتا ہے بعض ایسے ہیں جو منکر ہو جائیں گے اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے کہیں گے کہ یا اللہ تیرے رسول ہمارے پاس آئے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ منکر ہوں گے تو اللہ رب العزت جو ہے ان کے سامنے رسولوں کو لائیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ رسول تمہارے پاس آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ وہ انکار کر دیں گے۔ رسول کہیں گے کہ یا اللہ ہم ان کے پاس گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو رسول کہیں گے ہماری گواہی کون دے گا؟ امت محمدیہ دے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں کل قیامت والے دن گواہی دینی ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ یہ گواہی کیسے دیں گے حالانکہ یہ تو وہاں پہ موجود نہیں تھے؟ تو امت محمدیہ کہے گی کہ ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمام رسولوں نے اللہ کے احکامات اپنی اپنی امتوں تک پہنچائے ہیں، ہمیں اپنے پیارے نبی کی بات پر یقین ہے، اس وجہ سے ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العزت نے رسولوں کا ذکر فرمایا ہے کہ رسولوں کس سے اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ جب تم لوگوں کے پاس گئے تھے تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انبیاء کرام علیہم السلام فرمائیں گے قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ غیبوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھیں گے کہ جب تم نے میری بات لوگوں تک پہنچائی تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟
تو انبیاء کرام علیہم السلام کیا کہیں گے؟ لا علم لنا، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ لا علم لنا کے 2-3 مطلب علماء کرام نے لکھے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جب اللہ ان سے سوال کرے گا تو اللہ رب العزت جلالت میں ہوں گے، ہر کوئی نفسہ نفسی کا عالم میں ہوگا، تو اللہ رب العزت کے غصے کو دیکھتے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام فرما دیں گے لا علم لنا، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمیں کیا جواب دیا گیا۔ ایک مطلب تو علماء نے یہ لکھا ہے۔ مفسرین نے اس کا دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے رسولوں سے کہ جب تم نے میری بات لوگوں تک پہنچائی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو رسول کہیں گے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ ادب کی وجہ سے کہیں گے۔ علم میں تو ہے کہ ہماری قوم نے ہمیں کیا جواب دیا، لیکن کیا ہے؟ ادب کی وجہ سے۔ جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال پوچھتے تو فرمایا کہ صحابہ اکرام کہتے تھے واللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ حالانکہ علم میں بھی بات ہوتی ہے لیکن ادب کی وجہ سے جواب نہیں دیتے تھے صحابہ اکرام۔ فرمایا رسولوں سے جب اللہ سوال کریں گے تو رسول جو ہیں وہ ادب کی وجہ سے کہہ دیں گے لا علم لنا، یا اللہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تیسرا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھیں گے کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، تو رسول کیا کہیں گے؟ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ رسول جو ہیں وہ اللہ کے علم کے مطابق، رسولوں کا علم کم ہے، اپنے علم کے مطابق وہ کہہ دیں گے یا اللہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ آگے ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ جب قابل ذکر ہے وہ وقت جب اللہ عیسیٰ ابن مریم کو کہیں گے اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کر میرے احسان کو جو تیرے پر ہے اور تیری والدہ پر ہے۔ یعنی قیامت والے دن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، اور میں نے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور عیسائی بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حق پر ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا ایک گروہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، ان کا ایک گروہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہی نہیں ہیں، سرے سے حضرت مریم پر الزام لگاتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، نہ سولی پر چڑھے نہ انہیں قتل کیا گیا، قیامت کے قریب واپس تشریف لائیں گے اور اس امت محمدیہ کی امامت کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن ایک اور بدبخت اٹھا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ موعود ہوں۔ اس سے مراد کون ہے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے میں خود عیسیٰ ہوں، اور کیا ہے؟ عیسیٰ موعود ہوں، لہٰذا اب عیسیٰ آ گیا، نعوذ باللہ اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے۔ یہ ان کا غلط نظریہ ہے اور قرآن مجید کی صراحت کے خلاف ہے۔ ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، قابل ذکر ہے وہ بات جب اللہ کہیں گے اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، میرے احسان کو یاد کر جو تیرے پر ہے اور تیری والدہ پر ہے۔ اللہ کے احسانات حضرت عیسیٰ پر بھی ہیں اور آپ کی والدہ پر بھی ہیں۔ آگے فرمایا اذ ایدتک بروح القدس، وہ احسانات جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فرمائے تھے ان میں سے ایک احسان کا ذکر فرما دیا کہ جب کہ میں نے تجھے طاقت پہنچائی پاکیزہ روح کے ذریعے۔ پاکیزہ روح القدس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے حضرت جبریل امین علیہ السلام مراد ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو یہودی مخالف ہو گئے اور کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ اللہ رب العزت نے جبریل کی ڈیوٹی لگائی، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے تاکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ جب میں نے تجھے طاقت پہنچائی ہے پاکیزہ روح کے ساتھ۔ پاکیزہ روح کا مطلب سمجھ آ گیا؟ یعنی حضرت جبریل امین کے ذریعے میں نے تیری مدد کی ہے۔ آگے فرمایا تکلم الناس فی المہد وکہلا، کلام کرتا تھا تو لوگوں سے گود میں اور کہولت کے زمانہ میں۔ مہد کہتے ہیں گود کو، چھوٹا بچہ، اور فرمایا کہ کہلا، کہل کا معنی ہوتا ہے کہ 30 سے 40 سال کی جو عمر ہو
یا بعض مفسرین نے فرمایا ہے 40 سے 50 سال کی جو درمیانی عمر ہوتی ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہولت کا زمانہ، کہولت کا، کیونکہ 40 سال کے وقت انسان پورے شباب پر ہوتا ہے، پوری جوانی پر ہوتا ہے۔ اگر انسان کو بیماری نہ ہو تو اس کے اعضاء بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اس کے بعد انسان ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے بچپن کے اندر بھی کلام کیا، حالانکہ چھوٹا بچہ کلام نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا تو کس نے گواہی دی تھی؟ پاک دامنی کی بچے نے، چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے گواہی دی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لوگوں نے الزام لگایا، حضرت مریم کے بطن سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، تو لوگوں نے الزام لگانا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی گود میں تھے تو انہوں نے کلام فرمایا جو سورۃ مریم میں آئے گا۔ وہ کلام کو کیا تھا؟ قال انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ یہی کلام حضرت عیسیٰ نے بچپن میں فرمایا یعنی گود میں، اور یہی کلام عیسیٰ علیہ السلام نے بعد میں فرمایا، تو اس کلام کے اندر کوئی فرق نہ آیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گود میں اور کہولت کے زمانے میں۔ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، جبکہ سکھائی میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانی کتابوں کے عالم، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے آپ کو تورات کا علم بھی دیا، اللہ نے آپ کو انجیل کا علم بھی دیا، اور اللہ رب العزت نے کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن مجید کا علم بھی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور فرمایا سنت کا علم بھی۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت۔ پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم بھی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا۔ کیوں عطا فرمایا؟ اس وجہ سے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے تو اس امت کی قیادت کریں گے، اسی وقت کر سکیں گے جب قرآن و سنت کا انہیں علم ہوگا۔ اگر قرآن و سنت کا ان کے پاس علم نہ ہو تو پھر اس امت کی وہ کیسے رہبری کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے انہیں قرآن کا علم بھی عطا فرمایا اور سنت کا علم بھی کیا فرمایا؟ عطا فرمایا۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی کل عمر ہے 120 سال۔ کیا فرماتے ہیں؟ 120 سال۔ فرمایا کہ 40 سال کے زمانے میں آپ کو نبوت ملی، پھر 40 سال بعد آپ کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا، پھر واپس تشریف لائیں گے تو 40 سال زندہ رہیں گے، 7 سال حضرت امام مہدی کے ساتھ، پھر 33 سال بعد میں امام مہدی پہلے تشریف لائیں گے تو 7 سال ان کے ساتھ رہیں گے، پھر 33 سال جو ہے وہ بعد میں رہیں گے۔ 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر مدفون ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي۔ ارشاد فرمایا جب کہ بناتا تھا تو مٹی سے پرندے کی شکل جیسی چیز میری اجازت سے، پھر تو پھونک مارتا تھا اس میں، پھر وہ میری اجازت کے ساتھ پرندہ بن جاتی تھی۔ پہلا معجزہ ذکر فرمایا کہ اے عیسیٰ میں نے تجھے معجزات عطا فرمائے کہ تو مٹی کا ایک جانور پرندہ بناتا، پھر اس میں پھونک لگاتا تو وہ کیا بن جاتا بھائی؟ اڑنے والا۔ اللہ اس کے اندر کیا فرما دیتے بھائی؟ جان پیدا ہو جاتی، وہ زندہ ہو جاتا، اڑنے والا ہو جاتا۔ یہ معجزہ اللہ نے کس کو عطا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ آگے فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، تو ٹھیک کرتا تھا مادرزاد اندھے کو اور برس کو میری اجازت سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا معجزہ مادرزاد اندھا، آج بھی اگر کوئی نابینا پیدا ہو، دنیا کی ساری مشینری اکٹھی کر لو، ڈاکٹر انجینئر یا جو بھی حکماء ہیں اکٹھے کر لو، کوئی مادرزاد اندھے کو بینائی نہیں دے سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جو ہیں ان کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اور تو اللہ رب العزت انہیں کیا کر دیتے بھائی؟ ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ کوڑی کا مرض، برس کا مرض، یہ چیزیں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزے کے ساتھ کیا فرماتے تھے؟ ٹھیک۔ لیکن ایک بات پہ غور کرو، پیچھے بھی کیا فرمایا؟ بِإِذْنِی، میری اجازت کے ساتھ۔ اللہ کی اجازت کے ساتھ پرندے میں روح آتی تھی، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں۔ اور فرمایا کہ تم کوڑی اور مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرتا ہے کس کی اجازت کے ساتھ بھائی؟ اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ معلوم ہوا
کہ جو معجزہ ہے اس میں طاقت ساری اللہ کی ہوتی ہے اور بظاہر نبی استعمال ہوتا ہے، نبی اپنی مرضی کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، جب تو نکال کھڑا کرتا تھا مردوں کو میری اجازت کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ قبر پہ جاتے اور کہتے قم بِإِذْنِ اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایک دوست بھی زندہ فرمایا، بات سمجھا رہی ہے؟ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، وہ اس کو بھی زندہ فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی آئی، رونے لگ گئی، کہنے لگی میرا ایک ہی بیٹا تھا، پریشان ہوں۔ آپ قبر پہ تشریف لے گئے، فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو اس کو بھی زندہ فرما دیا۔ یہ واقعات مفسرین نے لکھے ہیں۔ تو یہ ساری طاقت کس نے دی تھی بھائی؟ اللہ نے۔ بِإِذْنِی کے لفظ بھی آپ نے غور رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا تھا، آپ مردوں کو زندہ فرماتے تھے، تو کس کے حکم سے بھائی؟ اللہ کے حکم سے۔ آگے فرمایا وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، جبکہ روکا میں نے اسرائیلیوں کو تجھ سے، اِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جس وقت تو ان کے پاس واضح دلائل لے کر آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے، اللہ کے نبی بن کے تشریف لے کر آئے، تو یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، یعنی وہ آپ پر حملہ نہ کر سکے۔ وقال الذین کفروا منہم، پھر کہا لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر سری جادو۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر کیا کہنے لگے بھئی یہ جادو ہے۔ باقی انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا ذکر ہوگا جنہیں حواری کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے مطالبہ کیا تھا کہ عیسیٰ اللہ سے دعا کر ہمارے لیے لگا لگایا دسترخوان آ جائے، پکا پکایا کیا آ جائے؟ کھانا آ جائے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ ہمارے درس کو